بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ کراچی ٹائم کا یہ پروگرام آج پیش کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کہ آج جو ادارے ہیں اور ادارے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کورٹ کے آرڈرز ہیں اور عوام در بدر گھومتی جا رہی ہے۔ آخر ان اداروں کو کون لیڈ کرتا ہے؟ کس سیاسی پارٹیوں کا اس پر ہاتھ ہے کہ یہ اداروں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا؟ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے فیاض قائم خانی MQM پاکستان سے، جن کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نعیم ایوان صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے، جن کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ السلام سر۔ فیاض قائم خانی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو کچی آبادیاں جو ہے اس پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت جو کوٹ آباد ریگولائز ہو رہے ہیں اور سرکاری زمینیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں آپ نے جو انٹرو میں بات کی ہے وہ بات اور یہ جو سوال ہے، یہ سوال اس کا ضمنی بنتا ہے۔ اصل میں جو آپ نے انٹرو دیا ہے وہ ایک بڑا واسٹ قسم کا سوال ہے کہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہے، اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جو رولنگز ہیں یا ان کا آرڈرز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ ادارے کریں گے نا، انتظامی ادارے کریں گے، وہ کس کے ہاتھ میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو شہری سندھ سمیت پورے سندھ کی جو بربادی نظر آ رہی ہے نا، اس بربادی کا آپ کے سوال سے براہ راست تعلق ہے۔ اگر ادارے ہی کام کرتے ہوتے، یہ ادارے کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہیں وہی اگر کام کرواتی ہوتی تو یہ بربادی نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس بربادی کا وجوہات اور جواز سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 2010 کے اندر پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم پاس کروائی، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، صوبے میں بھی گورنمنٹ تھی، کیونکہ ان کو اپنا انجام معلوم تھا کہ آنے والا وقت ہمارا کیا ہوگا، تو انہوں نے ایک بڑی حکمت عملی سے زرداری صاحب نے ایک 18ویں ترمیم پاس کروا لی۔ اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ ساری بربادی کھڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارا ماننا یہ ہے، حالانکہ ہم اس کو ووٹ دینے والوں میں شامل ہیں، 18ویں ترمیم غلط نہیں ہے، اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل نہ کرنا بددیانتی ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ میں 18ویں ترمیم کو برا نہیں کر رہا ہوں، لیکن 18ویں ترمیم کو جس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن 18ویں کوئی بھی آئینی ترمیم پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے، خاص ایک صوبے یا کسی ایک شہر یا علاقے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ پورے ملک کے 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں۔ اس باعث ہمارے صوبے سندھ کے اندر جو ہے 18ویں ترمیم سے یہ بربادی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے اس 18ویں ترمیم کی آڑ میں لے کر تمام اختیارات سندھ گورنمنٹ تک محدود کر دیے۔ ایون یہ کہ جو بلدیاتی محکمے ہیں، جن کی آپ نے مثال دی ہے کچی آبادی کی، جو بلدیاتی محکمے ہیں اس پہ بھی سندھ گورنمنٹ قابض ہے۔ 2010 کی آپ بات کر رہے ہیں، 2012 کے بعد تو MQM کے ہاتھ میں بھی ادارے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ MQM کے ہاتھ میں کوئی ادارے کبھی بھی نہیں رہے۔ ہم ایک کولیشن پارٹی، جسے آج بھی ہم ایک کولیشن پارٹنر ہیں، ایک اتحاد کے اندر شامل ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وزارت خارجہ ہمارے پاس ہے یا وزارت داخلہ ہمارے پاس ہے یا دفاع ہمارے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک منسٹری ہے۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا کھیل یہ کھیلا کہ اس نے تمام اداروں کے اوپر، کیونکہ 18ویں ترمیم میں ایک ریزولوشن پاس کرنے کا اس کو ایک اتھارٹی مل گئی سندھ اسمبلی سے، تو ہر چھوٹی بڑی باتوں میں ریزولوشن پاس کر کے انہوں نے جو ہے قانون سازی کر کے اور قابض ہونا شروع ہو گئے۔ میں آپ کو ایک درجن ایسے محکمے ادارے بتا سکتا ہوں جن کا صوبائی حکومت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، یہ بلدیاتی ادارہ ہے۔ KDO کو دیکھ لیں، بلدیاتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ واٹر بورڈ کو دیکھ لیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو دیکھ لیں، بلدیاتی ادارہ ہے۔ موٹر وہیکل کو دیکھ لیں، بلدیاتی ادارہ ہے۔ آکٹرائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بلدیاتی ادارہ ہے۔ ماسٹر پلان اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بلدیاتی ادارہ ہے۔ یہ تمام بلدیاتی ادارے ہیں۔ سالڈ ویسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بلدیاتی ادارہ ہے۔ اس طرح میں آپ کو کئی گنا سکتا ہوں۔ یہ سارے بلدیاتی ادارے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن واحد صوبہ سندھ جیسا ایک انوکھا صوبہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس فائنانس یعنی کہ کرنسی اور آرمی دفاع کے علاوہ تمام اختیارات موجود ہیں۔ اب بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا آپ کا سوال کا سمپل سا جواب ہو گیا نا
کہ جب ادارے سندھ حکومت کے پاس ہے، جو متعلقہ محکمے جن اداروں کے پاس ہونے چاہیے تھے، بلدیات کے پاس ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ سارے ادارے ہیں ہی سندھ گورنمنٹ کے پاس، تو سندھ گورنمنٹ جواب دہ ہوگی نا اس کو. تو نعیم صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس وقت 5 حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے. کچھ حصہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے، کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، کچھ سول ایویلیشن کے پاس ہے، اور کچھ ریلوے کے پاس ہے، اور کچھ اگر میں بات کروں سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، بارڈر ریونیو کے پاس ہے. اب کراچی کا پورا نزلہ اٹھا کے یہ کہیں کہ 18ویں ترمیم پہلی بات یہ نہیں کہ صوبہ سندھ کو نہیں دی گئی تھی، 18ویں ترمیم تمام صوبوں کو دی گئی تھی. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہم اس پہ قابض ہو جائیں اور ادارے جو ہے وہ ہمارے ماتحت کام کریں. اس کے بعد جو ایک کرائٹیریا طے پایا 2013 بلدیاتی ایکٹ، 2013 بلدیاتی ایکٹ جو تھا وہ لازمی سی بات ہے ایم کیو ایم خود بھی چاہتی تھی کہ ایسا ایکٹ آئے کہ ہمیں جو ہے وہ اختیارات مل جائیں، کیونکہ انہوں نے جو اوپر کی باتیں کی، انہوں نے کہا جی ایس بی سی اے، پھر ساتھ میں ایم ڈی اے، پھر انہوں نے کے ڈی اے کی بات کی، واٹر بورڈ کی بات کی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں، لیکن بات یہ کہ بنیادی ایشو کیا ہے ہمارے، بنیادی ایشوز کیا ہیں؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ نالے، چھوٹے نالے کتنے کراچی میں 200، بڑے کتنے نالے 13. اسٹریٹ لائٹس کراچی کے اندر آپ نے دیکھا جو حالات انہوں نے بنا کے رکھے. اسٹریٹ لائٹس کے بعد بات کریں تو یہ بچوں کے جو میدانات ہیں جس میں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ پارک جن پارکوں کے اندر ہماری خواتین جو ہے وہ واک کرتی ہیں، خواتین بچے وہاں جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، وہ روڈ جو چھوٹے روڈ اور بڑے روڈ، انڈر بائی پاسز، اوور پاسز، جو برجز ہیں، یہ تمام جتنے بھی تھے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہو گئی، یہ تمام جتنے بھی تھے بلدیاتی ایک 2013 کے بعد کچرے تک کے معاملات یہ جو تھے یہ بلدیاتی ایک میئر کراچی کو دے دیے گئے تھے. اب میئر کراچی بات یہ کہ اپنے ٹرن اوور میں ٹائم پورا کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ابھی سوالیہ نشان ہے، لائک جیسے ایک سپریم کورٹ کی بھی جس کے اوپر جو ہے وہ ہدایات جاری ہیں. یہ جو کار پارکنگ کے جو مافیاز تھے یہ کہاں سے کیسے نکلے؟ تو کار پارکنگ کا جو پیسہ وہ لیا وہ میئر کراچی نے لیا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے موجود. بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ، چھوٹے بورڈ دیواروں پہ، کھمبوں پہ، روڈوں پہ جو لگائے تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جو اس پہ اربوں روپے کی کرپشن کی، کروڑوں کی کرپشن کی، وہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کورٹ اس وقت زیر سماعت ہیں. کچھ چل رہے ہیں پارکنگ کے پیسے. ابھی آپ کو تھوڑا سا وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. بات یہ کہ یہ جتنے بھی ادارے تھے یہ تھے وسیم اختر کے، اس کے ماتحت یہ ادارے کام کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ کوئی بہتر پرفارمنس بتائیں کہ ہم نے فائر بریگیڈ کو بڑا جو ہے وہ بڑا ایک اچھا ادارہ بنا دیا، یا کسی روڈ کا یہ میپ دے دیں کہ اس روڈ کے اوپر ہم نے اسٹریٹ لائٹس کمپلیٹ کر لی، یا کوئی میدان وہ بتائیں بچوں کے کھیلوں کے میدان جس کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے آج بھی آپ جائیں تو کورٹس کے اندر وہ بھی چل رہی ہیں. اس پہ ہیرنگ کے اندر یہ لوگ آتے ہیں اور ہیرنگ کے اندر آ کے اپنا کام پورا کرتے ہیں، وہاں کے بتاتے ہیں کہ ہم نے نہیں، کسی اور نے کیا تھا، اس نے نہیں، فلاں نے کیا تھا، سیکٹر انچارج انوالو تھا، تو اپنے سر سے اتار کے کہیں اور ڈالتے ہیں. اب آپ نے کہا اس حوالے سے بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر اس کا جواب بھی لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی زمینوں میں قبضے کے حوالے سے، زمینوں کی انکروچمنٹ کے حوالے سے. نعیم امان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. جی نعیم صاحب، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اب بھائی نے تو یہ تو بتایا کہ ایس بی سی سے پہلے کیا تھا، کہ ایس بی سے تھا. دنیا جانتی ہے، پورا کراچی جانتا ہے کہ 90 کا جو کچن ہے وہ یہاں سے چلتا تھا. پھر یہ چیزیں جو تھی کنٹرول میں، جن کے کنٹرول میں تھی، وہ بھی اس وقت موجود ہے. دوسری بات یہ رہی کہ بات یہ کہ ہم تنقید برائے تنقید سے بہتر ہے تنقید برائے اصلاح پہ چلے جائیں. اگر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز جنم دیتے ہیں. 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کو باہر نکلنے کا جو بات یہ تھی، نکلی اس لیے باہر نکلی، اس کی ریزن یہ تھی کہ کراچی کا جو ایک جو حلیہ بنا دیا گیا تھا کراچی میں، جو یہاں کلاشنکوف کلچر، بوری بند کلچر، کراچی کے اندر جو بات یہ ہے کہ بھتہ کلچر، کراچی کے اندر جو ہے وہ کھالوں کا کلچر، کراچی کے اندر یہ سب چیزیں تھیں، اور کراچی میں ہی ایشو ہیں. سندھ کی بات کروں تو سندھ کے ٹوٹل اضلاع 32 ہیں، باہر نکالیں تو کراچی کے ٹوٹل اس وقت 7 ہیں. 6 تھے، اب 7 اضلاع موجود ہیں. کراچی کے اندر، کراچی سے لے کر میرپور خاص تک، اگر کراچی کے اندر ٹوٹل ایم پیوں کی تعداد 40 ہے تو یہ اقتدار کے اندر کراچی میں موجود تھے. اس وقت ان کے پاس 35 جو ہے وہ ایم پی ان کے موجود تھے. کراچی میں اگر 21 ایم این اے موجود ہیں تو ان کے ماشاءاللہ سے 18 17 ایم این اے موجود تھے. سینیٹر تھے، کراچی سے میئر کراچی تھا، ڈپٹی میئر کراچی تھا، کراچی کے ان کے اپنے 4 چیئرمین موجود تھے، گورنر تھا. یہ سارے جتنا کچھ تھا کراچی میں ان کے پاس تھا. یہ سب چیزیں کراچی ان کے ہینڈ اوور کراچی نے بھروسہ کیا تھا. یہ کراچی سے یہ ووٹ جیسے لیتے تھے کہ آگے چلے جاؤ، آپ کا ووٹ پڑ گیا. اب صورتحال یہ کہ میں صرف بات یہ کروں گا آپ سے کہ چیزیں، بہت ساری چیزیں سدھار کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے،
لیکن سدھار میں لے جانے کی ضرورت اگر ہے تو ان کا بھی کراچی کے اندر مینڈیٹ موجود ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے آج کا جو ٹاپک ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج پیٹرول کے اوپر جو عوام اس وقت سفر کر رہی ہے, روٹوں پر جو ہے وہ لوگ بزرگ جو پیدل سفر کر رہے ہیں, خواتین رول رہی ہیں برے طریقے سے اور پورے پاکستان کے اندر, تو میرا خیال ہے وہ ایک میجر جو ہے وہ ایشو تھا. کراچی کے جو ایشو, جب کراچی کی بات آتی ہے نا, کہتے ہیں بڑے ظالم میں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم میں میرے شہر کے لوگ قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. تو یہ جنازے والے معاملات سے تو الحمدللہ کراچی آزاد ہوا. اب کراچی کی اگر بات کروں, کراچی کے اندر 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم کو ریجیکٹ کر دیا کراچی نے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. پھر آئی تحریک انصاف. اب تحریک انصاف نے کتنی دودھ کی نہریں بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, 21 میں سے 14 ایم ایل اے لے کے بیٹھے ہوئے, 26 ایم پی لے کے بیٹھے ہوئے, گورنر یہاں سے, صدر پاکستان یہاں سے, وزیر اعظم کراچی نے آواز لگائی, وزیر اعظم بھی کراچی سے. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی کراچی سے, تو اب کتنی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. پھر کراچی کی جب بات ہے تو اس میں دیکھیں بات یہ کہ 123 روپے کا انہوں نے اعلان کیا کراچی پیکج کا. میرا بھائی ایم کیو ایم سے وابستہ ان کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ کب اس پہ آواز بلند کی, کب دے رہے ہیں ہمیں وہ 1100 روپے کا پیکج کا اعلان کیا. مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم نے کب ہمارا ساتھ دیا کہ ابھی تک وہ پیکج 1100 روپے نہیں ملا. 113 روپیہ این ایف سی اوارڈ کی رقم جو ہماری اب تک ان کے پاس رکی ہوئی ہے, اس پر کب آواز بلند کی کہ کراچی کو نہیں ملا. کراچی کے اندر 90 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا. اس وقت ایم کیو ایم آپ کو نظر نہیں ہے, اس وقت اگر نظر آیا تو بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ روڈوں کے اندر بات تھی کہ میں نے کہا 5 حصوں میں کینٹونمنٹ کا جو علاقہ آپ کا اگر میں بات کروں ڈی ایچ اے کا, ڈی ایچ اے ڈوبا ہوا تھا سر. ایک مہینہ جو ہے نا وہاں بات یہ ہے کہ پانی نکلا تھا, وہاں لائٹ نہیں تھی. اور ایشوز کیا تھے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں کراچی کے اندر یہاں جب آئے تو اس وقت بات یہ ہے کہ لوگوں کے بجائے وہ تکلیف کو ان کو درد سے باہر نکالنے کے لیے وہ کراچی کا دورہ کر کے سکھر سے ہوتے ہوئے وہ نکل گئے واپس. تو کراچی کی تو آواز بننا ہے نا. تو نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان کا جب بھی اقتدار رہا تو اس اقتدار میں کبھی بھی ادارے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. 15 منٹ آپ نے ایوان صاحب کو دیا نا, 15 منٹ مجھے سنیں گے آپ. جی جب ہوگا انصاف. بالکل بالکل, بولے. بات یہ ہے اس میں یہ جو سارا جو انہوں نے ماشاءاللہ اچھی تقریر کی ہے, بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی 50 سال سے ہے اقتدار کے اندر, 1970 سے لے کر آج 2021 تک 4 دفعہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے اور 7 دفعہ ان کی صوبائی گورنمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہوئے مان صاحب. پیپلز پارٹی کا کوئی ایک میگا پروجیکٹ کسی شہری ایریا میں بتا دیں مجھے آپ. 50 سال میں آپ یونیورسٹی بتا دیں کوئی, آپ 50 سال میں آپ کو ایک بڑا ہاسپٹل بتا دیں, آپ 50 سال میں آپ کو میگا پروجیکٹ بتا دیں. یہ جو کراچی میں انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ایم کیو ایم کا ہے, یہ ایم کیو ایم نے کام کیا ہوا ہے. یہ پرویز مشرف کے دور کا کام ہے. آج اگر آپ سندھ گورنمنٹ کا حالیہ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا تو سندھ کا کراچی کے لیے جو شہری سندھ کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے نا, کراچی کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 5 لاکھ کی آبادی کا ایک لاڑکانہ کے ایک تحصیل ہے ڈوکری, اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, سارا معاملہ تعصب اور عصبیت میں رکھا ہوا ہے. 13 سال سے اس وقت پیپلز پارٹی ہے. 13 سال میں ایک میرا پروجیکٹ آپ شہری سندھ کا بتا دیں مجھے, کوئی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں, ایک اسکول یونیورسٹی کا نام بتا دیں مجھے کراچی شہری سندھ کا. کراچی میں حیدرآباد میں بتا دیں, حیدرآباد دوسرا بڑا شہر ہے شہری سندھ کا. آپ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں, آپ ایک کسی ادارے کا نام بتا دیں. یہ جتنا بھی انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے حیدرآباد کے اندر یہ ایم کیو ایم کی نظامت میں ملا ہوا ہے. یہ جو کراچی میں جتنے بھی انڈر بائی پاسز نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی کوریڈور جو سگنل فری کوریڈور نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی ہاسپٹل نظر آ رہے ہیں, یہ سب ایم کیو ایم کے دور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ جن کے پاس ایم کیو ایم تو ایک کولیشن پارٹنر رہتی ہے ہمیشہ. ایم کیو ایم کے پاس کل اختیارات کبھی بھی نہیں رہے ہیں. کل اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس رہے ہیں 50 سال سے ہیں. 4 دفعہ وفاق میں آ چکے ہو آپ, 7 دفعہ آپ صوبے کے اندر آ چکے ہو, مسلسل 13 سال سے آپ اس وقت. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ دیکھیں میری بات سنیں, جواب دہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. 13 سال سے سندھ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ 13 سال سے ہے. 13 سال میں آپ کسی شہری سندھ کے اندر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, آپ میرپور خاص چوتھا بڑا شہر ہے سندھ کا. ٹھیک ہے, آپ ایک تعلیمی ادارہ بتا دیں 13 سال میں بناؤ, ایک صحت کا ادارہ بتا دیں 13 سال میں بناؤ. آپ انصاف کی بات کی جائے نا, کہ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ الزامات کی بات جہاں تک ہے نا, تو ایم کیو ایم تو اپنی پیدائش سے الزامات سہتی ہوئی آ رہی ہے. اور ہم پہ تو الزامات جینا پور کا بھی لگا تھا. ہم پہ جو الزامات کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے الزامات لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم عادی ہیں ان چیزوں کے. لیکن بات کا جب موازنہ کریں آپ کام کا, آپ اپنے 50 سال اٹھائیں, آپ ہماری ایک نظامت اٹھا لیں. آپ اپنے 50 سال اٹھائیں, آپ اپنے 13 سال اٹھائیں جو چل رہے ہیں اس وقت. 13 سال سے سندھ گورنمنٹ ہے,
اب ہماری 4 سال کی نظامت اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ انہوں نے غلط بیان کیا کہ وسیم اختر کے دور کے اندر تمام اختیارات تھے. وسیم اختر کے دور کے اندر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا. وسیم اختر کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی, کچرا اٹھانے کے اختیارات نہیں تھے. وسیم اختر کے پاس واٹر بورڈ نہیں تھا. وسیم اختر کے پاس بلڈنگ اتھارٹی نہیں تھی. وسیم اختر کے پاس موٹر وہیکل نہیں تھا. وسیم اختر کے پاس آکٹرائی نہیں تھا. وسیم اختر کے پاس ماسٹر پلان نہیں تھا. ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. وسیم اختر کے 4 سالہ دور کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک بلدیاتی ادارہ آپ نے دیا ہو. وسیم اختر دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے جس وقت ایم کیو ایم کے اختیارات جتنے بھی ملے اس میں ایم کیو ایم نے کام کر کے دکھایا ہے. یہ جتنا بھی کراچی کے اندر انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے, یہ روڈز, یہ اسٹریٹس, یہ تمام ماڈل پارکس, یہ تمام چیزیں جو کراچی میں ایک میڈیکل کالج ایم کیو ایم نے بنایا لانڈی کے اندر, آج تک اس کو آپریٹ نہیں کیا انہوں نے. بلدیہ میں 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, وہ آج تک آپریٹ نہیں ہوا ہے, بند پڑا ہوا ہے. ایم کیو ایم کے پاس جتنے محدود اختیارات رہے ایم کیو ایم نے کام کر کے دکھایا ہے. آپ الزامات نہ لگائیں. میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں, پیپلز پارٹی 13 سال سے اس وقت صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے, کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دے 2 انڈر بائی پاس کے علاوہ. جی نہیں, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو نام نہیں, آپ مجھے سمپل سے نام بتائیں بس. میں سر میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں, اور بات ہی کے نام کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو کنوینس بھی کروں. تقریر نہیں کروں گا بیٹھ کے, یہاں لازمی سی بات ہے ہم جو ہے وہ انتھینٹک بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا, یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا. دیکھیں ہوتا ہے یہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اختیارات ان کے پاس ہیں نا, انڈر بائی پاس بنانا, انڈر بائی پاس اختیار ان کے پاس ہے. اگر میں تھوڑا سی انٹرفیئرنس کروں اختیار میں, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے, کسی کے بھی اختیارات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی. ابھی میں ایک مثال دوں, آج سے 2 سال پہلے, مطلب 1.5 سال پہلے شہید ملت انڈر بائی پاس بنایا. وسیم سنیں میری بات, بنایا وہ کس کے لیے بنایا؟ پیپلز پارٹی کے کیا ریلیاں وہاں سے گزریں گی؟ کیا ہم نے وہاں جو ہے وہ اپنے گھر بنانے, ایک سیکنڈ سر میں روشنی ڈال رہا ہوں, سر میں بنیاد بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں سر کتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے. سر مجھے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, اب یا تو برداشت کریں سچ کو, یا تو بولنے کا موقع دیں. انہوں نے کہا 15 منٹ دیں, 15 منٹ دیے نا, تو سر پھر آپ انٹرپ نہ کریں, بات کرنے دینا, حقائق پہ بات کرنے دیں, گمراہی پہ بات نہ کریں, بات کرنے دیں. پھر بعد میں چھوڑوں گا 12 مئی کی, پھر میں بات چھوڑوں گا اس کراچی کے اندر بطولہ کے چیمبروں کی. پھر میں اگر بات کروں گا نا تو کراچی کے اندر ماؤں کے جنازے ان کے نہیں اٹھائے, پھر بات کروں گا تو جنازے اٹھے, ماؤں کے جنازے ایم کیو ایم کی. پھر میں شکل دکھاؤں گا تو لوگ جانتے ہیں ایم کیو ایم کو. واٹ از دس ایم کیو ایم؟ میں بتاتا ہوں, بات یہ کہ میں منصوبے بتا رہا ہوں تو آپ اپنے شروع کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انڈر پاس بس بنایا, ہم نے وسیم اختر کو بلایا, ہم نے وسیم اختر کو بلا کے اس کو بٹھایا, اور اس نے خود اپریشیٹ کیا کہ ایک بہترین منصوبہ تو جو میں نے کرنا تھا. جب ہم نے وہ منصوبے کا افتتاح کیا تو وسیم اختر کو کھڑا کیا ساتھ, اور دوسرے دن کیا کیا وسیم اختر نے؟ ہائی کورٹ میں گیا کہ ہمارے اختیارات میں یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. این آئی سی وی ڈی آج چاہ کے دیکھیں کس نے بنایا, یہ انفیکشن ڈیزیز اسپتال آگے میرے ساتھ چلے نیپا کے اندر, کورونا کے اندر بنا کے دیا تھا. آج بھی لوگوں کو وہاں علاجات سر سنیں آپ چلے میرے آپ کو بتاتا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں. ایک میگا پروجیکٹ ہے جو گرین لائن کا, وہ کیوں ڈیلے ہوا؟ سر میں بتاتا ہوں وہ کیوں ڈیلے ہوا, وہ کیوں ڈیلے ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ وہ سنیں, وہ نہیں ہمارا, میں مان رہا ہوں ہمارا نہیں. سر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہوگا تو سر میں بتاتا بھی نہیں ہوگا نا. سر کراچی 70 ریونیو نکال کے دیتا ہے پرسنٹ. کراچی سے ریونیو نکلا ہوا لازمی سی بات, وفاق میں 40 ایکڑ میں بیٹھے ہوئے وہاں ایک کابینہ کی فوج ہے, اور وہ وہاں سے لیتی ہے ریسورسز نکالتی ہے. تو ان کا بھی حق ہے. ہمارا ایک معاہدہ طے ہوا, اس میں کیا چیز تھا, اس کے اندر گرین لائن کا منصوبہ تھا. اگر ان تک چلتے تو وہ بھی شاید نہیں چلتا. سر ایک منٹ سر بات کرنے دینا, شو کرا دیں پیپر. نہیں آپ کو کوئی بھی پیپر, اس میں طے یہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں طے یہ تھا کہ 50% جو لاگت آئے گی وہ صوبائی حکومت اٹھائے گی, 50% جو لاگت آئے گی وہ آپ کی وفاقی حکومت جو ہے اس کو اٹھائے گی. جو ہمارے اختیارات تھے, جو ہمارا کام تھا, ہم نے سرجانی سے لے کر یہاں آپ کے نمائش چوننگی تک کھڈے مار کے لے کر آ گئے, اس کو تیار کیا اپنی جگہ پہ. اب وفاقی حکومت وہ اس کراچی میں نافذ ہوئی ہے, وہ حکومت یہاں کراچی کے اندر آئی ہے. میں نے کہا نا کراچی نے ان کو آؤٹ کیا اور انہوں نے گلے سے لگا کے نفیس بنا کے اپنے گلے لگا دیا. ایک منٹ بات کرنے دیں, ابھی بات یہ سر میں ابھی بات کرنے دیں. ابھی آپ کو اسپتالوں کے نام بتایا, ابھی آپ کو برج کا نام بتایا, آپ کا ابھی کرنگی بائی پاس کا بھی جو ہے وہ افتتاح کیا ہے. سر بات کرنے دینا, سر میں اچھا مجھے بتائیں, ایک منٹ یہ کہہ رہے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ہماری نہیں. مجھے بتائیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں, وسیم اختر نے
مصطفیٰ کمال کو کون سے آئینی اور قانونی طور پہ ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ آج کے بعد کچرا وسیم ڈائریکٹر میں اس کو جو ہے وہ لگاتا ہوں کہ آج کے بعد کچرا اٹھائے گا؟ بتائیں ذرا کس اختیار کے دے دیا تھا؟ کہتے کچرا اٹھانے کی ہماری ذمہ داری نہیں تھی سر، کراچی کے اندر سیاسی نہیں، یہ آن دا ریکارڈ ہے سر، آن دا ریکارڈ ہے سر، آن دا ریکارڈ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں ان کی بھی بات سنتے ہیں، ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ ایک میگا پروجیکٹ بتائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ بات ہو رہی تھی اداروں کے حوالے سے، ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا، دوسری کہتی ہے کہ ہم نے بہت سارا کام کیا، ان کو نظر نہیں آیا۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، بات کریں گے کہ آپ کو کیا مطلب ایسی چیز نظر آئی جو چیزیں انہوں نے کہی؟ میمن صاحب میں بتاؤں آپ کو، جی جی دیکھیں میرا سوال وہیں، یہ کبھی بھی سوال کا جواب ملے گا نہیں، پیپلز پارٹی کے صفوں سے نہیں ملے گا کہ پیپلز پارٹی نے کسی شہری سندھ کے اندر اپنے 50 سالہ دور کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ، کراچی کا آخری جنرل ہاسپٹل معلوم ہے آپ کے سینیٹر، آپ کے گورنر، آپ کا چیئرمین ڈسٹرکٹوں کے، آپ کے ان کو بولنے دیں، تھوڑا سا ان کو بولنے آپ کا سر، آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ نے دیکھا، آپ نے بولا، بتائیں کیا بتایا، بتائیں ان کو بولنے دیں۔ 2007 کے اندر ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کے دور کے اندر K4 منصوبہ پاس کروایا، ٹھیک ہے؟ بالا میں بھی بتایا کہ اسی دور میں ہوا تھا۔ نہیں وہ بتائیے گا، الگ ایشو۔ یار اب میری بات بات یہ کہ اگر آپ سودا کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سودا بھائی آپ نے بات نہیں کرنی، بھر دو، آپ یہاں بات جواب نہیں ملا سر میں، تو یہی تو بات ہے نا سر بھائی آپ کی تو بات ہو رہا ہے، ساتھ سن تو لے، آپ K4 پرویز مشرف کا بتائیں، ارے بھائی آپ پرویز جو کر کے آیا بھٹی کو بنایا تھا، لال مسجد میں جو بنایا تھا K4 بھی وفاق کے ساتھ ہمارا منصوبہ تھا، رکا وہ وفاق کی رہلی کی وجہ سے رکا، ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ نہیں میں آپ کو بولنے دیں، میں آپ کو موقع دوں گا۔ اب دیکھیں 2007 میں ایم کیو ایم نے K4 منصوبہ پاس کروایا، اور 2008 کے اندر بلدیاتون فیکٹری کو بھی آگ لگایا، وہ بھی بتائیے گا۔ بجٹ ہم نے پاس کروایا، اس کا ایک معاہدہ تھا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کا کہ 50% ایکسپینسز وہ دیں گے، 50% وہ دیں گے، 25 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے؟ ایم کیو ایم نے وہاں سے کیا نام ہے کمیشن سے بھی پاس کروا لیا، ہم لے کے آ گئے، 12.5 ارب روپے بھی لے کے آ گئے، باقی 12.5 ارب روپے نہیں دینا تھا۔ 2021 کے اندر 2021 کے اندر بات یہ کہ آج وہ پروجیکٹ ہے 150 ارب روپے کا، احتجاج کریں، احتجاج کریں آج، اس کا جواب آج بولے جی کھڈے آپ جواب دیجیے مجھے، آپ لزویلا سے لے کر اپنے پٹیل پاڑا تک پہنچایا، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کام کرنا نہیں ہے، 1100 یہ تعصب میں کھڑی حکومت ہے، کرے نا آپ زندگی میں کام نہیں باتیں کر رہے ہیں یار، آپ کے کا جواب دلوا دیں مجھے، کبھی نہیں وفاق کے اندر آپ اس کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہو، آپ ان کے ساتھ آپ مجھے 113 روپے ان کو بولے K4 کا منصوبہ، بھائی ہم کہہ رہے ہیں ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے سر؟ ڈیلے 2007 سے سنیں میری بات، اس میں بہت سارے منصوبے ایسے ہیں، KCR کا منصوبہ ہے، ایسا منصوبہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس میں سر میں آ رہا ہوں نا K4 پہ بھی، K4 کا منصوبہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری طرف سے جو کام تھا ہم نے اپنا کام کیا، وفاقی حکومت کی طرف سے جو یہ 3 سال کے اندر یہ نااہل حکمران اس ملک میں مسلط ہوئے ہیں، 3 سال سے، میں بھی مثال آپ کو دیتا ہوں، 2007 کا پروجیکٹ ہے، مثال دیتا ہوں، اچھا اس 3 سال سے، ان 3 سالوں سے، ان 3 سالوں کے اندر 2007 سے 2018 سمیت آپ کے گرین لائن منصوبے سمیت، آپ کے KCR منصوبے کے سمیت اس طریقے کے بڑے میگا پروجیکٹ، بات یہ ہے کہ یہاں کراچی کو جو انہوں نے دینے تھے، دوسری بات یہ رہی عوام دیکھ رہی ہے، آپ کو بتائیں K4 کا کیا ہوا، کراچی کی مردم شماری ہوئی، آج بھی ہماری ہائی کورٹ کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، کراچی کی ٹوٹل آبادی گنی گئی 1.5 کروڑ، آپس میں بیٹھے ہوئے 1 کروڑ گنی گئی، اب وسائل یہاں کراچی کو چاہیے، بجلی چاہیے، اب 4 کروڑ لوگوں کو، یہاں پانی چاہیے 4 کروڑ لوگوں کو، NFC میں بتاتا ہوں، ایک منٹ آپ کو 10,000 ارب روپے NFC ایوارڈ ملا ہے، کہاں ہمیں چاہیے 4 کروڑ لوگوں کا، گیس ہمیں آ رہا ہے 1.5 کروڑ لوگوں کا، نفیس جمع کرے نا بائیکاٹ، حکومت سے نکلے بار، بولے جی ہماری کیلکولیشن صحیح کرو پہلے، آپ مزے سارے لے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، وفاق میں کبھی وزارت چاہیے تو کبھی دفتر آن کر دیں ہمارے، تو یہ اچھا کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے NIC نہیں بنے ہوں گے اور جن کے بے فام نہیں ہوں گے، مردم شماری میں مشکلات کیا آ رہی ہے؟
مردم شماری اصل میں آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 10 سال بعد مردم شماری ہونی چاہیے. 18 سال 2017 کے اندر مردم شماری ہوتی ہے اور آج بھی ہم اس پہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا. مردم شماری کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے کراچی کی. کراچی کے ساتھ یہ جو ستیلی ماں والا رویہ وفاق رکھتی ہے ٹھیک نہیں ہے رویہ. اور آج بھی میں نے کہا نا کہ بات یہ کہ ہماری بجلی چاہیے نا تو بجلی وہ 1.5 کروڑ عوام کے لیے دیتے ہیں اور ڈسپیوٹ ہوتی ہے 4 کروڑ لوگوں میں. پانی ہمیں جو دیتے ہیں جتنا پانی دیتے ہیں وہ ڈسپیوٹ ہوتی ہے وہ آپ کے 4 کروڑ عوام کے اندر. پھر گیس کے یہ معاملات ہیں. پھر دوسری بات یہ رہی کہ وفاق کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا جو معاہدہ ہے ہم معاہدے کے تحت نہ ہمیں پانی دے رہے ہیں نہ معاہدے کے تحت بجلی دے رہے ہیں نہ ہمیں گیس دے رہے ہیں. آج یہ کریں نا پروٹیسٹ. ہم تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب آپ جواب سن لیں. گیس کے خلاف ہم نے مظاہرے کیے گیس کے خلاف ہم نے بجلی کے خلاف مظاہرے کیے. آپ نے کب کیے مجھے بتائیں. آپ مجھے بتائیں. بات یہ ہے اتنا درد ہے کراچی جو مردم شماری کی بات کر رہے ہیں 2017 کے اندر مردم شماری ہوئی. ٹھیک ہے. مردم شماری کے اوپر 2017 کی مردم شماری میں جو قومی اسمبلی میں پہلی قرارداد آئی وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے. ہم نے اسے ریجیکٹ. ایک منٹ پلیز. کیوں خاموش ہو گئے؟ 2017 میں کیا سودا کیا؟ اس کے بعد ہم گئے سپریم کورٹ. سنیں سپریم کورٹ گئے ہم 2000 ہیرنگ میں نہیں جاتے سپریم کورٹ. ہم گئے سپریم کورٹ پیٹیشن میں کہ یہ غلط ہے. نمبر 1 بات. اس کے بعد ہم کیونکہ اس وقت پارٹنر ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے 2022 کی اپروو کروائی کابینہ سے. اب 2022 میں ہر 5 سال ہو جائیں گے نا. 2022 میں دوبارہ مردم شماری ہوگی. جو پچھلا بجٹ ہے اس میں 5 ارب روپیہ ہم نے رکھوایا. ہم نے یہ کیا مردم شماری کے لیے. ہم نے چیخا چلی نہیں کی ہے. ہم اس طرح کے خامخواہ کی تقریریں نہیں کرتے. یہ ہم نے کیا ایکروچمنٹ کے ایشو تھے نسلا ٹاور کے تھے نا. یہ پہنچ گئے وہاں ماشاءاللہ سے جو ہمیشہ ہی پہنچتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے. سب پہنچے. تحریک انصاف بھی پہنچی ماشاءاللہ سے. ایم کیو ایم پاکستان بھی پہنچی. پھر ساتھ میں جماعت اسلامی پہنچی. ان سے یہ پوچھ لیں تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک بل لے کر آئے 2 دن پہلے صبح اسمبلی میں جو ماضی میں ہوا پرویز مشرف میں ارباب رحیم کے دور میں جو ان کو زمینیں الاٹ ہوئی یہ ان کے دور کے اندر کیس بی سی تھا دبا کے ان کو نقشے پاس ہوئے جو ایس بی سی نقشے پاس کیے. ہم نے کہا چلو چھوڑ دیتے ہیں ایک قانون بناتے ہیں. 2020 سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں قانون سازی کر لیتے ہیں. جن کی اکروچمنٹ جن کی اب دیکھو نا نسلا ٹاور کی کچھ زمین تھوڑی زمین وہ اکروچمنٹ میں آ رہی ہے وہ اکروچمنٹ کے اندر آ رہی ہے. ہم چاہتے تھے کہ اس سے قانون سازی کر لیں. آپ ہمارے ساتھ سب ساتھ مل کے جو ہے اس بل کو پاس کراتے ہیں. قانون سازی کیا ہونی چاہیے سر؟ ایک منٹ. غیر قانونی قانونی ہے. غیر قانونی قانونی ہے. اس ملک میں بنی ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر بنی جو ہزاروں ایکڑ زمین کراچی کا وہ ہونی چاہیے. وہ چاہتے ہیں نہیں قانون سازی یہ جو جاری مخالفت کی کیوں کی مخالفت بتائیں ذرا. ہم تو لے کر گئے تھے. بات یہ ہے کہ ابھی مکہ ٹاور کا نمبر لگا ہوا ہے. ابھی جو وہ تجوری جو ان کا اپنا وہ ان کا رائے عہدیدار اس کے ٹاور کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو غیر قانونی طور پر جس نے بھی کی الاٹمنٹ دی. لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی اس وقت جو متاثرین جو بیٹھے ہوئے آپ کے جو ہے وہ یہ جو جواب سن لینا میری جو ہے وہ نالوں یار آپ اگر میں جواب ہم نے کیوں کی مخالفت لے کر آ رہے تھے نا. اچھا آپ نے کیوں کی سر پہلے میں اب سن تو لیں آپ مجھے بولنے دیں. بولنے کیا سوال میں جواب لے لیں. 2020 یہ بات نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا کراچی کے ساتھ اب جواب لے لیں مجھ سے. آپ اس کو کیوں مخالفت؟ یہ پوچھ رہا ہوں نا مخالفت ہم نے کیوں. دیکھیں اس کو میں بالکل سمرائز کر کے بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی 13 سالہ دور کے اندر جتنے زمینوں کے حوالے سے بلڈنگوں کے حوالے سے سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے حوالے سے جتنے بھی ناجائز غیر قانونی کام جو ہوئے ہیں اس کو کور چاہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. کراچی کے پیریفرل ایریاز مضافاتی ایریاز کے چلان انہوں نے کھرایا انہوں نے کھایا انہوں نے بچوں کے میدانات چھوڑے چائنا کا مار کے بھاجی. ہم تو چاہتے تھے کہ ان سے میں جواب کیوں پہنچے تھے نسلا ٹاور. ان سے جواب لیتے ہیں کہ کیا آخر کیا کریں پھر ہم کیوں گئے پھر کیا کریں. اچھا ہم نے نسلا ٹاور پہ کیوں گئے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ہم نسلا ٹاور پہ نہیں گئے. ہم نسلا ٹاور کا کیس لے کے ہائی کورٹ گئے. آپ کو پتا ہماری پیٹیشن ہائی کورٹ میں نسلا ٹاور پہ عمل ہو گیا. ہم سے گرانے کیا کام آتے ہیں یار. آپ سنتے نہیں سر. ہم تو قانون بات تو سننے گئے پوری. اب سنتے نہیں یہ کہیں ہم گئے کیوں گئے. ہم اس لیے گئے ہمارے جو ڈپٹی کنوینر ہیں ان کو پتہ 20 سال کیس لگا رہے گا. نہیں کوئی کیس نہیں. پیٹیشن 20 سال نہیں لگتی ہے. پھر مجھے بتایا نا آپ کو ہم مردم شماری میں بھی اس لیے گئے کہ جو متاثرین ہیں چاہے اس میں بلڈر قصوروار ہے چاہے اس میں گورنمنٹ کے ادارے قصوروار ہیں یا کوئی سوسائٹی اس میں قصوروار ہے. اس میں جو الاٹیز ہیں ان کا قصور نہیں ہے.
بالکل. ان کے نقصانات کا بالکل. ان کے نقصانات کو پورا کیا جائے. ہم اس لیے گئے, ٹھیک ہے, ہم اس لیے گئے. اب ایک سن اب بات یہ ہے, اب یہ کیوں چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ زمین پہ جالی گوٹھ جو بنائے ہوئے ہیں وہ ریگولائز ہو. ہاں یہ اسی بات چاہتے ہیں, اسی بات اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ گوٹھ ریگولائز نہ ہو اور دوسری جو ناقلہ زمینوں پہ قبضہ ہو وہ ریگولائز نہ ہو, یہی چاہ رہے ہیں نا آپ؟ سر مجھے یہ آپ کیوں کر رہے ہو, آپ یہ چاہتے ہیں. کون سا گوٹا باد کے اندر جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرایا, ابھی ایک بتاؤں جینا ایونیو پورا آ گیا ہے. سر جینا ایونیو پورا آ گیا ہے. قائم علی شاہ کے دور میں آپ کے ڈی سی کے ایفائر کٹ گئی ہیں. سر 200 گوٹ ایسے تھے جن کے اندر آبادی موجود تھی, گیس کے میٹر لگ گئے, وہاں بجلی کے میٹر لگ گئے. وہ ہمارے تو ادارے نہیں ہے نا. اب جہاں لگ جائے, آئین قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے اگر آپ کی ریونیو کی زمین ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, اگر اس پہ کوئی مکان کھڑا ہو جائے اور مکان کے اندر گیس کا میٹر بجلی کا میٹر جو ہے لگ جائے اور 2 بندے وہاں اگر شفٹ ہو جائیں تو پھر بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے حکومت وقف کو, اس کو خالی نہیں کرا سکتے. ان کا یہ ہے کہ آپ چلان پے کرا کے جو اس کی رقم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. صورتحال یہ میں آپ کو بتاؤں, جو گوٹ جو لیگلائز کیے گئے تھے گوٹا باد کے اندر وہ 200 گوٹ تھے, اس میں سے 173 گوٹ لیگلائز کیے گئے. راتوں رات گوٹ بنتے ہیں, تو راتوں رات گوٹ بناتے ہیں یہ لوگ, راتوں رات گوٹ بناتے ہیں. ہم تو عوامی پارٹی ہے نا, عوامی پارٹی یہ ہے, ہم تو غریبوں کو گھر دے رہے تھے, یہ کیوں چھین رہے ہیں؟ یہ گھر نہیں ہے, ایک چیز ہے, ایک چیز ہے, کرتے نا یہ اورنگی 11:30 گھر نہیں ہے. ایک منٹ, اورنگی 11:30 میں ڈیمولیشن پھر کیوں کی گئی؟ سر اس کے اوپر بھی میں بتاؤں, آپ ایک ہاؤسنگ اسکیم بتا دیں, گھر دینا کر دینا. 13 سال میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بتائیں آپ کے لیے کی. اسی طریقے سے جو ابھی اس وقت جو بڑا اس وقت بحران ایک وقت پیدا ہوا ہوا کراچی کے اندر, کسی کو نہیں پتا کہ کل اس کے چھت سر پہ رہے گا نہیں رہے گا. ابھی ہم ماضی کو اگر اٹھائیں گے نا سر تو پیٹیں گے اپنے آپ کو. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں غریب غربات, جن لوگوں نے آ کے کسی اگر نالے کے اوپر گھر لیا تو بات یہ اس کو نہیں پتا تھا نیچے نالا ہے. اب نالے پہ گھر کس نے دیا؟ یہ تو کراچی میں یہی تھے نا, تو یہی کراچی کا سودا کرتے تھے, انہوں نے نالوں پہ گھر ناردرن بائی پاس ہم نے بسایا ہے, یہ ہائی وے ہم نے بسایا ہے, مادوری کنکٹا یہ پکڑے گئے, ابھی بھی کورٹوں کے اندر پڑے ہوئے, جیلوں کے اندر پڑے ہوئے. آپ جواب دیتے نہیں, میں تو جواب دے رہا ہوں آپ کو, ابھی بھی پڑے ہوئے کورٹوں کے اندر کیس چل رہے ہیں. آپ جواب دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ماضی چھوڑو, ماضی کو چھوڑو. جو K4 تو رہ گیا, جو گھر ہیں, جتنے بھی گھر ہیں, بات یہ اگر بنی گالا کی زمین 300 کنال 1 کروڑ 1 کنال کا اگر بات یہ کہ وہ لیگل 6 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے نا سر, ان غریبوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے جس کو یہ نہیں پتا تھا نیچے نالا ہے, اب گھر اس کا گرنے آ رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قانون بنا لیتے ہیں, ہم قانون میں جو ہے ترمیم کر لیتے ہیں, ہم کسی طریقے سے اس آئین میں لے کر آ جاتے ہیں, اور سپریم کورٹ جو احکامات کر رہی ہے ہم ان کو بات یہ کہ کنوینس کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں, ان کو ڈر پتا کیا تھا, ان کو ڈر یہ تھا کہ کراچی کے تمام جو متاثرین ہیں وہ پیپلز پارٹی کریں گے, ان کا مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. ایک سوال پوچھوں گا, اصل میں ٹائم شارٹ ہے, ایک سوال پوچھوں گا, جن لوگوں کی زمینیں سروے لینڈ ہیں ان پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا ہوگا اگر آپ کا یہ قانون پاس بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اگر سروے لینڈ کے اوپر بھی ہے تو اس کے لیے ایک کیٹیگری ہوتی ہے, فارم 7 ہے, فارم 2 ہے, فارم 2 پہ جا کے ہر چیز اس کے اوپر ہو سکتی ہے. بات میں آپ سے قبضے اس کا کیا ہوگا سر, میں عرض یہ کر رہا ہوں, جو قبضے ہیں نا, قبضے کے لیے لازمی سے ادارے موجود ہیں, ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور ادارے اپنا کام کر بھی رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر انکروچمنٹ کا جو دورانیہ سفر ہے وہ طے کیا گیا اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ کیا گیا. ہم نے ناغا نہیں کہ ہمیں کہا دکانوں کے باہر سے پتارے, آپ دکانوں کے باہر سے پتارے اٹھاؤ, ہم نے اٹھائے. ہمیں کہا گیا جو دکانیں 4 فٹ باہر نکلی ہوئی توڑو, ہم نے توڑا. اب مجھے بتائیں 40 سال پرانا کراچی کون دے گا سر؟ 40 سال پرانا کراچی دیں تو پھر تو قائدوں کا مزار نظر آئے گا, ایئرپورٹ نظر آئے گا. بات یہ کہ کراچی کے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا, وہ جو ہم بل لے کر آئے بجائے اس کی مخالفت کرنے کے, یہ لوگوں کے مکانات گھرانے میں تلے ہوئے کیونکہ ان کے اٹیچ ہوئے ہیں نا, آج کل نفیس جماعت بنے ہوئے, ان کو دیا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ان کو اشارہ دیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹائم تھوڑا مختصر رہ گیا ہے. عوام کے لیے میں دونوں آپ حضرات سے جو نا ایک میسج لینا چاہوں گا کہ عوام کے لیے میں آپ سے پہلا میسج لینا چاہوں گا, کیا کریں عوام جو اس وقت جو مشکلات میں وہ کیا کرے, ان کے لیے آپ کے پاس کیا میسج ہے؟ دیکھیں عوام کی مشکلات کو حل کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, عوام خود کچھ نہیں کر سکتی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو. یہ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری, حکومتیں بنتی ہے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہے, لیکن بدقسمتی ہماری ہے یہ حکومتیں ہمارے جو بنتی ہے نا وہ مسائل میں مزید اضافے کے لیے بنتی ہے. یہ عوام اس لیے پریشان ہے, عوام جو پریشان ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے. اس وقت عوامی نمائندے جو ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو جس کو ووٹ دیتی ہے عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ نومینیٹ ہوتا ہے. 13 سال سے گورنمنٹ ہے, 13 سال سے گورنمنٹ ہے,
اب بتاؤ جو Next جو election جو کے پلان حکومت کے بعد کراچی 13 کی سال کون کے اندر کرتی ہے ان کو؟ 13 سال کے اندر کوئی ایک مسئلہ حل نہ کر سکی ہوگی، ایک پانی کا مسئلہ حل نہ کر سکی ہو، کیس ہو میں گئے ابھی منصوبہ بتا نہ دیتا بنا ہوں۔ سکی ہو، گیس نہیں آ رہا آپ بتائیں کراچی کیا میں۔ کرے گی؟ گیس وہ نہیں آ رہا کرے گی؟ سر، پیٹرول نہیں آ رہا، عوام کیا نفیس کرے گی؟ جماعت ہے، نفیس جماعت ہے، وہ عوام کیا کرے گی؟ پروٹیسٹ کریں ہمارے ساتھ آگے، ہم تو کر رہے ہیں وہ عوام بھی protest۔ کچھ نہیں کر ہر سکتے۔ فارم پہ آواز بلند کر رہے ہیں، اس لیے عوام کو قومی چاہیے اسمبلی میں ربن باندھ رہے ہیں، ان کا walk out پسٹل کر رہے ہیں، باندھے۔ یہ واحد جو عوام مزے کو لے رہے ہیں۔ چاہیے پیپلز پارٹی کا یہ پسٹل ان کے باندھے۔ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب عوام کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے بایو میٹرک کا۔ ناظرین پروگرام اختتام پہ ہے اور دونوں حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین اس وقت آپ کے پاس بہت اچھا سسٹم آ رہا ہے بایو میٹرک کا، آپ گھر بیٹھے ہی ووٹ اپنا دے سکیں گے، لیکن اس وقت آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، ایسے کو ووٹ دیں جو آپ کے کام آئے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کراچی ٹائم میں آپ کا میزبان شبیر مہمان، السلام علیکم۔